العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اور تم ڈرو ایسے دن سے جس دن میں اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی ادھر ایک دوسرے سے ظلم و زیادتی نہ کرو بلکہ آخرت کے دن سے ڈرو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا پورا جو کچھ اس نے کمایا، یعنی اگر اس نے نیک اعمال کیے پورا بدلہ ملے گا، یہ نہیں ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی اور بدلہ کم ملا ہے، اور اگر اس نے برائی کی ہے تو اسے سزا بھی اتنی دی جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اس نے برائی تو تھوڑی کی اور اسے سزا زیادہ ملی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو ادھار، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک، فاکتبوا، پس تم اسے لکھو۔ یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کے بعد تقریباً 9 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، اس کے بعد اللہ کے ہاں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس سے ایک تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ادھار لین دین جائز ہے جب ریٹ بھی مقرر ہو جائے اور مدت بھی مقرر ہو جائے۔ ان کو ذرا پکڑ کے بٹھا دو۔ ادھار لین دین جائز ہے جب ریٹ کا تعین بھی ہو جائے اور مدت کا تعین بھی ہو جائے۔ یہ بعض دفعہ ہمارے جو جنس کا لین دین کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا ابھی منجی لے جاؤ، گندم لے جاؤ، 4 مہینوں کے بعد جو ریٹ ہوگا وہ میں لے لوں گا۔ یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ یا ایسے کہ کیوں؟ ریٹ کا تعین ابھی نہیں ہوا، ریٹ کا تعین ہونا چاہیے۔ اور پھر بعض دفعہ کہتے ہیں اچھا ابھی مجھے ضرورت نہیں، جب مجھے ضرورت ہوئی اس وقت دیکھ لیں گے، جو ریٹ ہوگا میں لے لوں گا۔ یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ مدت کا تعین بھی یہاں نہیں ہوا۔ مدت کا تعین ہو جائے کہ کتنے ماہ ہیں، تاریخ کا تقرر ہو جائے، اور ریٹ کا تعین ہو جائے کہ کتنی ہے، پھر ادھارا لین دین کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات، اس کو کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے۔ اللہ کریم حکم دے رہے ہیں کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ وہ کون؟ جس نے لوگوں کو ادھار دیا، لین دین کیا اور ایک مدت تک کیا، لیکن لکھت پڑا تو اس نے نہیں کی۔ جب وہ مدت آتی لینے جاتا ہے وہ دیتے نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گواہ لاؤ، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے پہلے اللہ کے حکم کیا کر دی ہے؟ مخالفت کر دی ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ دعا مانگتا ہے اس کی قبول نہیں ہوتی جس کی نافرمان بد کردار عورت ہے، لیکن وہ اپنے پاس رکھے ہوئے اسے طلاق نہیں دے رہا، نافرمان بھی ہے، بد کردار بھی ہے، اور اسے رکھے ہوئے، وہ دعا مانگتا ہے اور اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ بندہ جو یتیم کے سمجھدار ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کو حوالے کر دیتا ہے، وہ ضائع کر دیتا ہے، بعد میں پھر وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے، اب یہ بندہ بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرتے کیونکہ اس نے بھی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، پھر گواہوں کی موجودگی میں ان کے مال حوالہ کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ ایک عادل آدمی ان کے درمیان وہ لکھت لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جس معاشرے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا وہاں لکھنے پڑھنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، چیدہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اللہ کریم کہتے ہیں جسے لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، یہ اللہ کا فضل تھا، اسے لکھنا پڑھنا آیا، اب وہ یہ احسان لوگوں کے اوپر کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ بعض دفعہ وہ لکھنے والا مزدوری لیتا ہے تو وہ کس کے ذمہ ہوگی؟ جس نے وہ قرض لیا ہے، جس کے ذمہ وہ پیسے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کی مزدوری دے گا۔ اگر وہ کمزور ہے، نہ سمجھ ہے، تو اس کے جو ولی وارث ہیں وہ لکھوائیں گے،
چاہیے کہ لکھوائے وہ بندہ علیہ الحق جس پر حق ہے، ولیتقی ربا، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا، پس اگر ہے وہ بندہ جس پر حق ہے وہ ناسمجھ ہے یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا وہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو عادل اس کا ولی ہے وہ لکھوائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو گواہ اپنے مردوں میں سے بنا لو، اس لکھت کے اوپر کیا بنا لو؟ دو گواہ بھی بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر دو مرد نہ ہوں، جو گواہ وہاں پر موجود نہ ہوں، دو مرد، تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک بندہ اور ایک جو کم ہے اس کے مقابلے میں دو عورتیں گواہ لکھی جائیں۔ کیوں؟ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان گواہ، ان مردوں میں سے، ان عورتوں میں سے جن کی گواہی تم کیا کرتے ہو؟ پسند کرتے ہو کہ واقعہ یہ سچ بولیں گے اور گواہی کے اندر ہیرا پھیری نہیں کریں گے۔ ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں کیوں ہیں؟ فرمایا یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے کیا کرائے گی؟ یہاں ان تضل کا کیا معنی ہے؟ بھولنا۔ ان تضل کا کیا معنی ہے؟ بھولنا۔ دوسری جگہوں پر کیا ہے؟ گمراہی۔ تو اب لغت، ہر جگہ پہ ہم لغت نہیں لیں گے، موقع مناسبت پر کیا کیا جائے گا؟ ترجمہ کیا جائے گا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ایک تو یہ حکم ہے شریعت کا، دوسرا بن بلائے بھی گواہی نہیں دینا چاہیے۔ جو بن بلائے گواہ بن جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بدترین بندے ہیں جو بن بلائے گواہی دیتے ہیں۔ جن کو گواہ بنایا جاتا ہے وہی گواہی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی بندے سے گھوڑا خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر سے پیسے لاتا ہوں اور پھر تمہیں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نکلے، ابھی نکلے ہی تھے تو پیچھے اس کے گاہک لگ گئے، تو ریٹ اس کا ڈبل بن گیا، تو وہ بیچنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے گھوڑا بیچ چکا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بیچا۔ یہ ہماری بھی حالت ہوتی ہے نا، کئی دفعہ ہمارے پڑوس میں ادھر ہی یہ ادھر سودا ہوا ہے، 5000 کے اوپر وہ بندہ مکر گیا، 5000 کے اوپر۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ریٹ زیادہ لگا ہے وہ بیچنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے بیچ چکا ہے۔ اب دیہاتی نے چال چلی، وہ کہتا ہے گواہ لاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے تو گواہی مانگ رہا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا ہے کہ گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو گھوڑا بیچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو موجود تھا؟ نہیں میں نہیں موجود تھا۔ کیوں گواہی دے رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھے اللہ کو مان لیا آپ نے کہا، بن دیکھا جنت دوزخ کو مان لیا آپ نے کہا، تو یہ ایک گھوڑے کی گواہی ہے، آپ تو صادق امین ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں آئندہ خزیمہ ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا لے لیا پیسے دے کر کے، حضرت خزیمہ نے گواہی دی۔ وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں تم سستی نہ کرو لکھائی کروانے سے، اگرچہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، یہ بہت زیادہ درست انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، اور گواہی کو قائم رکھنے والی بات ہے، اور یہ اس بات کے لیے بھی زیادہ لائق ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں نقد و نقد تجارت ہے تو پھر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر نہ بھی لکھو، بس
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بنا لو جب تم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرنے لگو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ گواہی دینے والے کو تکلیف دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا اگر یہ کام تم کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو بے شک تم نے نافرمانی والا کام کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتا ہے تعلیم دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.